पार्टियां तो मैंडेट ऊपर से देती हैं, यहाँ लोगों ने आज खुद अपना मैंडेट दिया। सियासी उथल पुथल में जहां ये यकीनन मालूम था कि रवायती पार्टियों में से कोई ना कोई मैंडेट लेने वाला आएगा, वहीं पे पांपोर के लोगों ने ये चूज किया कि अब उनका रहनुमा या उनका कैंडिडेट किसी भी पार्टी से एफिलिएटेड नहीं होगा। वो ग्रास रूट लेवल पे गए, अपनी जांच पड़ताल की और फिर जो है अपने गांव में ही एक फर्द को चुना। एडवोकेट मोहम्मद मकबूल शाह साहब, आपका बहुत बहुत जो है शुक्रिया, आपने वक्त दिया। शाह साहब, मुझे बताइए कि ऐसा क्यों आपको जरूरी लगा कि जो पिछले 10 वर्ष से एमएलए नहीं कर पाया अब आपको करना है, ऐसा क्यों आपको जरूरी लगा? ऐसी क्या प्रॉब्लम्स पांपोर में प्रिवेल हो रही है? मैं तो अल्लामा इकबाल ने फरमाया है, लाहौर जहाँ में और नहीं, मैं कहूँगा पांपोर कश्मीर में और नहीं। तो उस ममासलत के साथ मेरे शेखुल आलम ने भी बताया, मेरे पांपोर को सोन पांपर खानम हो किस वापल हा का सोन पांपर आलवस। तो दैट मीन्स गोल्डन पांपोर, वेयर इज द शाइन? वो शीन और शाइन कहाँ है पांपोर की? वो गेटवे ऑफ श्रीनगर जिसे कहा जाता, कहाँ है वो गेटवे? कहाँ है लोगों का रोजगार? कहाँ वो ज़ाफ़रान सन्नत है? कहाँ वो लोग जो यहाँ के माइनर मिनरल से आमदनी कमाते थे, चाहे रेत हो, बाजरी हो, वो दूसरे परायों के हाथों में दिया गया। यहाँ के लोग तरसते हैं उनका रोज़गार के लिए। इसी तरह अगर मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल बताऊंगा, पांपोर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कल इंशाल्लाह मैं अपनी नामजदगी फार्म भरूंगा, लेकिन फार्म भरने के लिए मुझे अवंतीपुर जाना है। कॉन्स्टिट्यूंसी पांपोर है, अवंतीपुर जाना है फार्म भरने के लिए, जबकि अवंतीपुर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी ही नहीं है। इसी तरह पांपोर से जितने भी महकमा जात थे, मेरी बहू बेटी बहन भाई को रजिस्ट्रेशन करनी होती है डॉक्यूमेंट्स की, तो उनको अवंतीपुर जाना पड़ता है अटेस्टेशन के लिए। ज़मीन यहाँ तो तस्दीक उसकी अवंतीपुर में होती है। बिजली का मसला होता है, ट्रांसफार्मर सट जाता है, तो मेरा पीडीडी का एक्शन अवंतीपुर में बैठता है, तो अवंतीपुर लेना पड़ता है ट्रांसफार्मर को। और ठठरती सर्दी में 10-10, 20-20 दिन मेरे घर वाले बगैर किसी बिजली के होते हैं। मकबूल साहब, ऐसा भी हमने सुना कि आप जो है कोई इरादा लेके नहीं आए थे कि आपको सियासत में आना है, चूंकि आपका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, तो किस चीज की वजह से आपको लोगों ने चुना है? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो एक नया रद्दअमल था पांपोर का, एक अनोखा रद्दअमल, क्योंकि पार्टियां तो मैंडेट ऊपर से देती हैं, यहाँ लोगों ने आज खुद अपना मैंडेट दिया। बिकॉज जो पांपोर के जितने भी थिंक टैंक्स थे, जितने भी सोच समझ वाले लोग थे, बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे, या मुख्तलिफ इदारे जात में जो चलाते हैं, उन लोगों ने जो यूनाइटेड फोरम बनाया, फिर यूनाइटेड फोरम के लिए उन्होंने मुझे और मेरी तरफ रुजू किया। हालांकि मैं इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखता था, लेकिन उन्होंने फिर मुझे जो एक बात बताई कि देन यू विल बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मिस्टेक, और जो क्रिमिनल लाइबिलिटी आपके कंधों पे रहेगी अगर आप सामने नहीं आएंगे। तो मैं वो उस चीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। दैट इज़ वाई आई केम फॉरवर्ड। तो किसी ने ये भी कहा है, अगर आप यहाँ किसी इदारे के सरबराह रहे हैं तो ये सरबराही किस काम की, जब लोगों को कोई मसला हल ना हो, लोगों को कोई राहत न मिले आपसे। तो दैट इज़ वाई आई प्लंज्ड इन इट। तो उस वजह से मैं सामने आया, और ये अनोखी बात है कि लोगों ने मुझे चुना है, लोगों ने मैंडेट दिया है पहले, इस तरीके से मैं सियासी मैदान में आ गया। बिल्कुल, तो मुझे बताइए सर, आपके मैनिफेस्टो में क्या कुछ अलग है? मैनिफेस्टो में जो पांपोर स्पेसिफिक एरिया मसाइल हैं, इट इज़ नॉट ओनली पांपोर टाउन। आई वांट टू बी क्लियर हियर। पांपोर कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा खरो आता है, वोयन आता है, मेरे रत्नीपोरा आता है, काकपोरा आता है, पारीगाम आते हैं, दूसरे छोटे छोटे गांव बहुत सारे आते हैं, लतपोरा आते हैं, जितने भी गांव हैं उनमें लदू आता है। अपने अपने मसाइल हैं, हर जगह अपने अपने मसाइल हैं। बदकिस्मती यह है कि जितने भी नुमाइंदगान अभी तक यहाँ रहे हैं,
وہ تو کسی پنچایت میں بات کرنے کے اہل بھی نہیں ہے، تو وہ مسائل کیا حل کریں گے؟ ایک چیز اور ہوتی ہے کہ پہلے آپ کے پاس ایک ویژن ہونا چاہیے، دین اس ویژن کو فالو کرنے کے لیے یو شوڈ ہیو مشن. سو اے پرسن ہیز ٹو بی ویژنری ایز ویل ایز مشنری ٹو اکمپلش ہز جاب. تو میں وہی ارادہ لے کے آیا ہوں کہ جتنے بھی مسائل یہاں ہیں ان کو مشنری موڈ میں حل کرنے کی کوشش کروں گا، دن رات ایک کروں گا انشاءاللہ رحمان. یہاں کے لوگوں نے جو توقعات میرے ساتھ باندھی ہیں میں ان پہ کھرا اترنے کی کوشش کروں گا. اس بیچ میں نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی یا دیگر جو پارٹیاں ہیں ان کے کینڈیڈیٹس بھی جو ہے الیکشنز لڑیں گے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ کا اپوننٹ کون ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جب لوگوں نے آج خود مجھے چنا ہے، I don't find anybody is my opponent. Rest, it is beauty of democracy. Anybody has right to compete. ہر کسی کو اپنا حق ہے وہ الیکشن میں حصہ لے. دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوگا. اللہ کے نام پہ نکلے ہیں تو لوگوں کے بھروسے پہ نکلے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں کیا برم رکھیں گے، کیا خیال رکھیں گے. مقبول صاحب، آپ تو کسی بھی پارٹی کا ہاتھ تھام سکتے تھے، کسی بھی پارٹی کے جو ہے شانہ بشانہ چل سکتے تھے. اس بیچ جو ہے لوگوں نے آپ کو الگ ہی پسند کیوں کیا، ایز این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہی پسند کیا؟ دیکھیے کیونکہ یہاں ڈفرینٹ شیڈس آف پولیٹیکل تھاٹس جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے دیکھا، پامپور کے لوگوں نے، پامپور کانسٹیچوئنسی کے لوگوں نے، کہ ہر کسی پارٹی نے یہاں رول کیا. یہاں چاہے اے پارٹی تھی یا بی پارٹی تھی، جب دیکھا کہ ان کی پرفارمنس اتنی نہیں ہے انہوں نے بولا کہ بلا شیڈ ہمیں چاہیے بندہ، بلا کسی پولیٹیکل کلر کے. دیٹ از وائی آئی ایم این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ. جی، اس بیچ جو ہے ساری پارٹیاں کہیں نہ کہیں آرٹیکل 370 کو لے کے بڑا ڈیبیٹ کرتی رہتی ہے، پر آپ کا منشور جو ہے وہ صرف پامپور کے لیے ہے. کیا کہنا چاہیں گے اپنے لوگوں کے لیے؟ دیکھیے وی کانٹ لیو ان آئسولیشن. جو کشمیر کے اپنے مسائل ہیں وہ تو مسائل اپنی جگہ ہیں، ان کے حل کے لیے، ان کا تدارک کے لیے جہاں ایک آواز ہوگی میری آواز اس سے پہلی ہوگی اس کے تدارک کے لیے، وہ آرٹیکل 370 ہو، اسٹیٹ ہوڈ ہو. بیکاز آئی ول بی کمنگ دیئر ود سم وائس. تو اس معاملے میں اپنی زبان کبھی بند نہیں رکھوں گا. پہلی بات تو اس پہ بھی ہوگی. جہاں تک دوسرے مسائل ہیں جو میرے پامپور اسپیسیفک مسائل ہیں تو ان کو ٹارگٹ تو کرنا ہی کرنا ہے، ان کو حل تو کرنا ہی کرنا ہے. سر، پامپور میں بہت ریسورسز ہے، میں خود بھی پامپور سے ہی ہوں. کافی ساری فیکٹریاں پڑی ہوئی ہیں جن پہ جو ہے تالے لگے ہوئے ہیں. میں جاننا چاہتی ہوں کہ اتنے سالوں میں امپلائمنٹ جو جنریٹ ہو رہی تھی ایک دم سے ٹھپ ہو چکی ہے، اب ان لوگوں کا کیا ہوگا، یا ان فیکٹریز کو جو ہے کیوں نہیں انہیں ریوائیو کیا جاتا؟ میں اگر اس طرف آپ کا توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ پامپور میں تقریباً براہ راست زعفران صنعت سے سارے لوگ وابستہ تھے. زعفران صنعت کے بعد جو یہاں انڈسٹریز تھی اس میں جوائنری مل، اس میں پلائی ووڈ فیکٹری، اس میں برکنٹائل فیکٹری، اس میں اپنا کیا نام کھادی اینڈ ولیج انڈسٹری، اس میں میکینیکل سٹور، مطلب بہت سارے کارخانہ جات اور ایسے تھے روزگار کے مواقع جہاں لوگوں کو ایک اچھا خاصا روزگار ملتا تھا اس ایریا کے لوگوں کو جو متوسط طبقے سے لوگ تھے. اور اس کے بعد ابھی بھی وہ لوگ انہی انڈسٹریز کے پینشن سے اپنے گھر چلاتے. تو گو کہ وہاں کارخانے تھے تبھی تو ابھی ان کا گزارا چلتا پینشن پہ. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو ریپرزنٹیٹیوز تھے جو ہماری نمائندگی کرتے تھے، ہمارے علاقے کی نمائندگی کرتے تھے، کسی نے کسی کارخانے کو ریوائیو کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں لایا، کوئی بات نہیں کی جہاں سے یہاں کے لڑکوں، نوجوانوں، بیکاروں، بے روزگاروں کو روزگار مل سکتا تھا. تو اس بارے میں کسی نے توجہ نہیں دی. اب کوئی بچہ اپنے طور سے اپنا روزگار خود کمانے کی کوشش کرتا ہے. کوئی کرشر لگاتا تو اس کو مشکلات ہے، کوئی سٹون کوئری چلانا چاہتا تو اس کو مشکلات ہے. کرشر سیل کیے جاتے ہیں، سٹون کوئریز یہاں بند پڑی ہے. تو لوگ روزگار کمائیں تو کمائیں کہاں سے؟ پھر یہاں مائنرل ملرز تھے، یہاں کے دریا سے ریت نکالتے تھے یہاں کے جو لوگ ہمارے قصبے کے.
وہ الاٹمنٹ باہر کے لوگوں کی ہوئی ہے. تو ہمارے لوگ تو اس سے بھی پریشان ہیں کہ روزگار کا ہر ایک موقع ان سے چھینا گیا. جو پامپور کانسٹیٹیوئنسی ہے، کیا آپ کا یہ ماننا ہے کہ جو دیگر جگہیں ہیں، اونتی پورہ ہو، پلوامہ ہو، وہ زیادہ ڈیولپڈ ہے اس کانسٹیٹیوئنسی سے، یا انہیں جو ہے توجہ ملی پر پامپور کو جو ہے بار بار اگنور کیا گیا؟ میں پامپور کا آپ کا لنک کروں گا. یہ للدت کا پامپور ہے، یہ میری حبہ خاتون کا پامپور ہے، یہ وہب خار کا پامپور ہے. کشمیری میں کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ تچو وہب خار تے لاجواب، میننگ دیئر بائی وہ علم کا خزانہ تھا. جب کسی کو کسی بات کا مسئلے کا حل نہیں نکلتا تھا تو وہب خار ہی جواب دیتا تھا. لیکن اس سرزمین کے ساتھ کیا کیا گیا؟ اس سرزمین للدت اور سرزمین حبہ خاتون، سرزمین وہب خار، سرزمین شیخ شریف دین ولی، خواجہ مسعود ولی، اس دھرتی کے ساتھ کیا کیا ان ظالموں نے؟ یہاں تو جو اس کی ہسٹوریکل امپورٹنس تھی وہ ختم کی. جو اس کو گیٹ وے آف کشمیر سری نگر بولتے تھے وہ امپورٹنس ختم کی. یہاں اگر آپ پھر ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے، مجھے لگتا ہے ریموٹسٹ سے ریموٹسٹ ایریا جو آپ کا ہے، کلگام ڈسٹرکٹ میں کہیں، کپوارہ ڈسٹرکٹ میں کہیں، they are better developed than Pampur. They have better road network than Pampur. They have better electricity facility than Pampur. میں پامپور کی بات کروں بجلی کے حوالے سے، پامپور نے ساری زمین دی گرڈ سٹیشن کو. مجھے دکھائے نام کے لائق کوئی پامپور کا ملازم ادھر ہے کیا؟ اس کے برعکس پامپور گرڈ سٹیشن جو جتنے بھی ٹاورز ہیں، یہاں کی زرخیز زمین ختم ہو گئی، یہاں کے ریزیڈینشل پلاٹس ختم ہو گئی، بیکاز یو کانٹ کنسٹرکٹ انڈر الیکٹرک ٹاور. تو اس ٹاوروں کی وجہ سے، بجلی تاروں کی وجہ سے، کھمبوں کی وجہ سے اور لوگوں کو مشکلات ہوئی. تو یہ ہمارے ارباب اقتدار جو آج تک تھے، انہوں کی کارکردگی ہے، ان کا سارا کچا چھٹا میں نے آپ کو بتایا. لیکن مشکلات یہ ہیں کہ ہم نے اب چپ ساتھ لیں گے تو مسئلے حل نہیں ہوں گے. میدان کارزار میں آئے ہیں تو دھیرے دھیرے لوگوں کے زخموں کا مرہم تو کرنا ہے. بالکل، آپ کا شکریہ. تھینک یو.